بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، قرآن صدقہ جاریہ کے چینل میں انشاءاللہ العزیز پورے قرآن مجید کی ترجمے کی تعلیم دی جائے گی۔ انشاءاللہ ایک آیت یا دو آیت روزانہ پڑھائی جائیں گی۔ 10 منٹ کی یہ ویڈیو ہوگی جس میں آپ کو لفظی ترجمہ، پھر با محاورہ ترجمہ، پھر اس کا مفہوم، پھر اس آیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو عمل ہوتا ہے، وہ آپ کو تعلیم دی جائے گی۔ تو مدرز، ویورز، گرلز اپنی زندگی میں سے 10 منٹ ضرور نکالیں اور قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم، ابھی لفظی ترجمہ پہلے پڑھا جائے گا۔ یہ دو لفظ ہیں، ہم ضمیر مثل کے ساتھ جڑی ہے۔ مثلو، مثلو الگ لفظ ہے، ہم الگ ہے۔ مثلہم، ان کی مثال۔ مثلہم، ان کی مثال۔ اب اگر پچھلی ویڈیوز آپ دیکھیں گی، سنیں گی، سمجھیں گی تو آپ کو اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس لیے ویورز پہلے پچھلی آیتوں کا ترجمہ کمپلیٹ کریں، اس کے بعد اس آیت کو سمجھیں کہ جو پیچھے جن منافقوں کا ذکر ہے انہی کے بارے میں یہ آیت ہے۔ مثلہم، ان کی مثال۔ اللہ پاک نے پہلے لفظی طور پہ سمجھایا، اب اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہا ہے۔ ان کی مثال، ان کی مثال، ان کی مثال۔ کا جیسے، کاف ضمیر، کاف زبر کا، جیسے، جیسے، کاف جیسے، یہ بھی دو لفظ جڑے ہوئے ہیں۔ مثل الگ لفظ ہے، کاف الگ ہے۔ جیسے مثال، جیسے مثال، کاف کا معنی جیسے، جیسے مثال، ان کی مثال، جیسے مثال۔ الذی، یہ بھی ضمیر ہے، اس شخص کی۔ الذی، اس شخص کی۔ الذی، اس شخص کی۔ الذی، اس شخص کی۔ استوقد، جس نے جلائی۔ استوقد باب استفعال سے جلانا، اس کا کیا معنی ہے؟ جلانا۔ تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، گزری ہوئی بات ہے۔ جلائی، جلائی، آگ جلائی۔ استوقد معنی جلائی۔ نارن، آگ۔ نارن، آگ۔ نارن، آگ۔ نارن، آگ۔ نارن، آگ۔ فا لما، دو لفظ جڑے ہوئے ہیں، فا الگ لفظ ہے، لما الگ ہے۔ فا کا معنی پس، فا کا معنی یہ پیچھے ہم نے پڑھ چکے ہیں، جب۔ فلما، پس جب، پس جب۔ فلما، پس جب، جب۔ لما، جب۔ اضاءت، اضاء کا معنی روشنی ہوتا ہے، اضاء کا معنی روشنی، یہ بھی باب فعال سے ہے، روشن کرنا، روشن ہونا۔ تو یہ ماضی کے صیغے میں چلا گیا، مؤنث کے صیغے میں چلا گیا۔ تو اضاءت روشنی، روشنی، روشنی ہوئی، ماضی کے صیغے میں گیا ہے، روشنی ہوئی۔ اضاء کا معنی روشنی، روشنی ہوئی۔ ما حول، ما جو، کہیں پہ یہ ما موصولہ ہوتا ہے، کہیں پہ ما نافیہ، ٹھیک ہے، کہیں پہ نہیں کے معنی دیتا ہے، کہیں پہ جو، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نہیں کریں گے، جو کریں گے۔ جو، 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 ما جو، ما جو۔ حولہ، اس کا گرد۔ حولہ، اس کا ارد گرد۔ حولہ، اس کا ارد گرد، چاروں طرف۔ حولہ کا معنی چاروں طرف، ہول، ہول، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی دو لفظ جڑے ہوئے ہیں، اس کا گرد، ہوں کو اس کا کہیں گے، اس کا ہول، اس کا ارد گرد۔ ذہبہ، ذہبہ یہ بھی ماضی کا صیغہ، لے گیا، لے گیا۔ جانا، گزر جانا، ٹھیک ہے، ماضی میں چلا گیا، فعل لازم بن گیا۔ ذہبہ لے گیا اللہ، لے گیا اللہ۔ بنورہم، ان کی روشنی۔ دیکھیں یہ بھی کتنے لفظ ملے ہوئے ہیں، نور، روشنی، ہم ان کی، ان کی روشنی، ان کا نور، ان کی روشنی، ان کا نور۔ نور بھی کہہ سکتے ہیں، روشنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ واؤ کا میں نے آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ اور ترکا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ ہم ان کو، یہ بھی ہم، دیکھیں ضمیریں ساتھ ملتی ہیں تو بات کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو آپ
بار بار مجھے سمجھانا نہ پڑے، آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں یہ ہم، ٹھیک ہے، ضمیر ہے. چھوڑ دیا، ترک کر دیا ان کو. فی میں، فی میں یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ظلمات اندھیروں میں، ظلمات اندھیروں میں، ظلم اندھیرا، تاریکی، تاریکی میں، تاریکی میں. لا کا معنی نہیں، یہ ہر جگہ قرآن پاک میں نہیں یوز ہوگا. نہیں، آپ یہ اچھی طرح کمپلیٹ کر لیں، پیچھے بھی ہم یاد کر چکے ہیں یہ لفظ. نہیں. یبصرون وہ دیکھتے، بصر کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. یبصرون دیکھتے، یبصرون دیکھتے، یبصرون دیکھتے، یبصرون دیکھتے. ٹھیک ہے، یہ باب فعل سے ہے تو یہ ماضی میں چلا گیا. دیکھتے ماضی میں نہیں بلکہ مضارع میں جا رہا ہے. یبصرون دیکھتے، نہیں وہ دیکھتے. اب یہ میں نے آپ کو اس کا لفظی ترجمہ پڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا ہم با محاورت ترجمہ سنیں گے. منافقین کی مثال ایسی ہے. ٹھیک ہے، منافقین، منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، کسی شخص نے آگ جلائی. جب آگ نے اس شخص کے چاروں طرف روشنی کر دی تو اللہ منافقین کی روشنی سلب کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی روشنی سلب کر دی اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا. اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا، اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ اس کا یہاں آیت نمبر 17 تک اس کا با محاورہ ترجمہ ہو گیا. اب ہم اس کا مفہوم سمجھیں گے. اب اگر آپ نے سورہ بقرہ کی پچھلی ویڈیوز کو دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، یاد کیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو یہ آیت سمجھنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی. تو جن مدرز نے، سسٹرز نے پیچھے ابھی ترجمہ نہیں سنا، ان کو پہلے وہ آیت نمبر 1 2 3 4 اسی طرح وہ پیچھے سے ترجمہ پڑھتی ہیں، سنتی ہیں تاکہ آگے ان کے لیے آسانی ہو. تو سیاق و سباق اس کا پچھلی آیتوں کے ساتھ ہے کہ منافقین، جو پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ جو منافقین تھے وہ اسلام کو سیریس نہیں لے رہے تھے. وہ منافقت کر رہے تھے، مسلمانوں کی طرف بھی اور کافروں کی طرف بھی، دونوں طرف نبھانا ان کو اچھا لگتا تھا، ان کو صحیح لگتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کی مثال ایسے ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مثال دے کے سمجھایا ہے ہمیں، کیونکہ ہم لوگ مثال کے ذریعے جلدی بات کو کور کرتے ہیں، جلدی سمجھ لیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ پہلے تو اندھیرا تھا، جہالت تھی، اسلام نہیں پھیلا تھا. ٹھیک ہے، جہالت تھی، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، غلط عادات، غلط رسومات رائج تھی. تو اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو روشنی کا نام دیا. پہلے آپ دیکھ لیں، اسلام کو اللہ نے روشنی کا نام دیا، اور جو غلط باتیں تھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے کا نام دیا کہ وہ اندھیرا تھا، آپ کی زندگی اندھیرے میں تھی. اسلام آیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، وہ نور لے کے آئے، وہ ہدایت لے کے آئے، قرآن پاک لے کے آئے. تو وہ اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے کہ ایک شخص آیا روشنی لے کر، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے دین ہدایت لے کر، ہمیں مسلمانوں کو، انسانوں کو ان کا مقصد سمجھانے کے لیے کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. یہ مقصد سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثال ایسے جیسے وہ روشنی لے کر آئے. اب جب وہ روشنی، پہلے اندھیرا تھا، جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے ایسے اندھیرا تھا. اب جب روشنی ہوگی، جیسے سورج کی روشنی ہو جاتی ہے، سارا کچھ نظر آنے لگا، حقیقت سمجھ آنے لگی، ہدایت نظر آنے لگی، صراط مستقیم نظر آنے لگا. تو جب سیدھا راستہ نظر آنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شمع روشن کی اور اس ہدایت کو آپ نے پھیلایا، ایک روشن ہو گیا ماحول. تو لوگوں نے جلدی جلدی اس میں ہدایت میں، اس روشنی میں ہدایت کو پانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اس نور کو لینا شروع کر دیا، اسلام پہ عمل کرنا شروع کر دیا. لیکن بعض لوگوں نے تو اس سے فائدہ اٹھایا، اس روشنی سے. جیسے ہم دن میں جلدی جلدی اپنے کام کر لیتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے تو روشنی سے فائدہ اٹھایا، لیکن بعض لوگوں کے ساتھ کیا ہوا،
کہ روشنی تو ہوئی لیکن ان کی جو آنکھوں کی بینائی تھی، بصارت تھی، اللہ نے وہ چھین لی. اب بات تو وہیں کی وہی رہ گئی. اب جتنا مرضی روشنی ہو، جتنا مرضی سورج چمکے، جب ایک انسان خود ہی اندھا ہوگا تو اس کے لیے وہ روشنی فائدہ دے گی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق ہے نا، پہلے تو ویسے ہی اندھیروں میں تھے، ٹھیک ہے، نیچر اندھیروں میں تھے، سب لوگ ہی اندھیرے میں تھے تو یہ بھی اندھیرے میں تھے. جب روشنی ہوئی تو لوگوں نے جلدی جلدی اس روشنی میں اپنے مقصد کو حاصل کیا. لیکن منافقوں کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت چھین لی، وہ اندھے ہو گئے. تو بات وہی کی وہی، پھر ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کا، آگ سے روشنی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ دیکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو اس کی تفسیر یہ سمجھ آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم آپ کے دل میں اتارے. تو اب عمل کی چھوٹی سی بات کہ منافقت کو اپنے اندر سے ختم کر دیں. دیکھیے پورا رکوع منافقوں کے بارے میں ہے، پورا رکوع منافقت کے بارے میں، نفاق کے بارے میں. تو اس لیے اپنے اندر سے نفاق کو ختم کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے اندر نفاق ہوگا تو پھر آپ کو روشنی کا کوئی فائدہ نہیں. جو روشنی، جو دین ہدایت ہے، جو قرآن پاک کی تعلیم ہے، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی. اس لیے عمل کی بات اس آیت میں یہ اپنے اندر سے نفاق کو ختم کریں. منافقت نہ اسلام کے ساتھ کریں نہ لوگوں کے ساتھ کریں. منافقت اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. منافق انسان لوگوں کے ساتھ بھی کرتا ہے، قرآن پاک کے ساتھ بھی کرتا ہے، بلکہ سب سے بڑھ کے وہ اپنے آپ کے ساتھ کر رہا ہے. تو اس لیے اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.